الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس سے پہلے جو ہم نے باتیں آپ کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، دے گا تبھی ملے گی، نہیں دے گا تو نہیں ملے گی، جتنا چاہے گا اتنے ملے گی۔ لینے کے لیے جو اسباب ہیں انہیں اختیار کرنا پڑے گا، یعنی محنت کرنی پڑے گی۔ تو پھر بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پھر اسی طریقے سے ہم حاصل کریں جو اللہ چاہتا ہے، تاکہ اللہ ناراض نہ ہو، یعنی حلال راستے ہی پر آ جائیں، اسی پر اتباع کریں، کیونکہ جب دے گا تبھی ملے گی، تو کیوں ہم حرام کی طرف جا رہے ہیں؟ حلال طریقے سے لینا اور اللہ کو خوش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حلال کے تعلق سے، پاک کے تعلق سے، طیب کے تعلق سے قرآن کے اندر مختلف مقامات پر روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو تم زمین میں سے وہ چیزیں کھاؤ جو پاک اور حلال ہیں۔ طیب حلال، طیب یعنی اچھا ہے، پاک ہے، اور اللہ کہتا ہے اسی کو ہم نے تمہارے لیے حلال کیا۔ دیکھو انسان کے اندر بذات خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کر لے کہ کیا چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان ہے، لیکن اللہ کو خوب پتہ ہے، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں بنایا ہے نا، تو اللہ کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہے جو انسان کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہوگی اور کیا فائدہ مند ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا اس طریقے سے کھاؤ اور یہ چیزیں کھاؤ، اور اس طریقے سے مت کھاؤ اور یہ چیزیں مت کھاؤ۔ تو اللہ نے کہا لوگوں زمین میں بہت ساری چیزیں ہیں، تم طیب یعنی پاک حلال چیزوں کو کھاؤ، یعنی جو ہم نے حلال کیا نا وہ دراصل پاک ہیں، تمہارے لیے مفید ہیں، فائدے مند ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے حلال کھاؤ، شیطان کہے گا کوئی بات نہیں ہے جو چاہو وہ کھاؤ۔ اور اگر ہم دنیا میں دیکھیں نا تو اللہ نے ہمارے کھانے کے لیے اتنے سارے سامان رکھ دیے ہیں نا کہ وہی کھائیں تو کافی ہے، لیکن ہوتا کیا انسان لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان کا بندہ کہہ لیجئے بن جاتا ہے، نفس کا پجاری بن جاتا ہے، تو جو چاہتا وہ کھاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے کیا کیا کھانے کے لیے، آج کے دور میں تو اللہ جانے کتنی شکلوں میں اللہ ہم کو کھلاتا ہے۔ گوشت کی شکل پہ دیکھ لیے کتنے ورائٹی کے گوشت لوگ کھاتے ہیں، پھلوں میں دیکھ لیے کیا کیا پھل اللہ نے پیدا کیا، پینے کے اشیاء میں دیکھ لیے بہترین پانی ہے، دودھ ہے، شہد ہے، پھلوں میں دیکھیے کتنے بہترین پھل، سیب ہے، آم، کتنی چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہے یار، یہ ہم کھائیں نا، اسی پر اکتفا کریں، یہ ہمارے فائدے کے لیے، اور فائدے ہی والی چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ تو اللہ نے زور دے کے کہا لوگوں حلال اور پاکیزہ کھاؤ، اسی میں بھلائی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ تو یہاں بھی اللہ نے صاف الفاظ میں کہا کہ ہم نے جو دنیا میں رکھی ہے نا وہ ہر طرح کی چیزیں ہیں، اس میں تمہیں کیا کھانا؟ پاک۔ اچھا اللہ فطرت کی بھی بات کرتا ہے، چونکہ اللہ نے ہمیں بنایا، پیٹ بھی ہمیں دیا ہے، کھانے کی ہمیں ضرورت پڑے گی تو اللہ نے کہا کھاؤ، اور اللہ نے کھانے کا انتظام بھی کیا ہے، اور درست اور فائدے مند والی چیزیں بھی دنیا کے اندر بنائی اور کہا یہ کھاؤ۔ تو اللہ نے کہا لوگوں وہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے، جو پاک ہیں، اچھی چیزیں ہیں، اور اچھی یعنی کہہ لیجئے صاف صاف الفاظ میں کہ اللہ نے جنہیں کہا کہ کھاؤ انہیں آپ کھاؤ، وہ آپ کے لیے حلال ہے، اور جس سے اللہ نے کہا رک جاؤ اس سے آپ کو رکنا ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اور آپ تجربات کی دنیا میں دیکھیں جتنی چیزیں لوگ کھاتے ہیں جس سے اسلام منع کرتا ہے،
دیکھیے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. شراب اسلام نے حرام کیا نا, لوگ پیتے ہیں, کتنے مشکلات سے ان کو دو چار ہونا پڑتا ہے. شراب پیتا ہے, نشہ کا شکار ہوتا ہے, پھر گٹر میں جا کے گرتا ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ پھر دنیا بھر کی بیماریاں ہوتی ہیں, پھر گھر والے الگ سے پریشان ہیں. ابھی میں ٹیوب پہ کبھی کبھی دیکھتا ہوں, یہ کوئی بہت بڑا غیر مسلم ہے, پنڈت ہے, کون ہے, اس کے یہاں لائن لگتی ہے عورتوں کی, اور وہ اپنے سوال اس کے سامنے رکھتی ہیں اور وہ جواب دیتا ہے. اس میں سے اتنے سارے سوالات ان عورتوں کے تھے, وہ یہ کہ ہمارے جو آدمی ہیں, شوہر ہے نا, وہ شراب پیتے ہیں اور ہم پریشان ہیں. ساری دنیا مانتی ہے کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اسلام نے اس کو حرام کر دیا. آپ یہ احسان مانیں, ہماری ماں اور بہنیں, اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ مسلمان ہیں. یہ آپ کے نیپال میں شراب پانی کی طرح بک رہا ہے, بک رہا کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی الحمدللہ یہ اسلام کی نعمت ہے کہ ہم مسلمان محفوظ ہیں, ورنہ کون روک پاتا؟ ہم کو بھی کوئی نہیں روک پاتا, جیسے غیروں کو کوئی نہیں روک پاتا ہے. تو اسلام نے مثال کے طور پر آپ دیکھیں جتنی نشہ والی چیزیں ہیں, جیسے لوگ کھاتے ہیں آج, بیڑی ہو گیا, سگریٹ ہو گیا, گٹکا, پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں, ہے نا, حالانکہ اس میں کوئی مزہ نہیں ہوتا, بس ایک نشہ ہوتا ہے. اچھا, اسلام کہتا مت کھاؤ, لوگ کھا رہے, کتنے نقصان ہیں. سیدھے سیدھے یہ پوڑی وغیرہ کھا, جس کے بارے میں تو ڈاکٹروں کا مطلب متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اس سے سرے کینسر ہوتا ہے. اسلام نے پہلے ہی سے منع کر رکھا ہے نا. تو جو چیزیں اللہ نے کہی کھاؤ وہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں, جس سے کہا رک جاؤ وہ تمہارے نقصان کے لیے. اس لیے اللہ نے کہا وہ چیزیں کھاؤ جو اللہ نے پاکیزہ تمہارے لیے بنائی ہیں, اور اس کا شکریہ ادا کرو. اور کہا کہ اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو تو, یعنی اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ اللہ کی عبادت کرو تو پاک پر, حلال پر تمہیں اتفاق کرنا پڑے گا. اچھا, ابھی جتنے لوگ ہیں, جتنے مسلمان, اتنے ہی نہیں گاؤں میں, جمعہ میں تو مسجد بھر جاتی ہے نا. ابھی کل عشاء کے بعد ہم لوگ تھوڑا دو چار گھر گئے, نماز نہیں پڑھتے تھے, ان کو جیسا بھی سمجھائے. سب لوگوں کو یہ احساس ہے کہ ایک بہت بڑی کمی ہے. نماز جو نہیں پڑھتا نا, ان کو بھی پتا ہے کہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں, یہ احساس ہے. بسا اوقات کوشش بھی کرتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا ہے. اب رمضان کے مہینے میں دیکھیں کیسے بھیڑ امڑتی ہے شروع میں, پھر جیسے جیسے رمضان کی وہ دن بڑھتے ہیں, رمضان یعنی روزے بڑھتے ہیں, پھر دھیرے دھیرے وہ بھیڑ کیا ہوتی, ختم ہوتا چلتا. وہ جتنے آتے ہیں تقریباً سب کا یہ عزم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اب شروع کریں گے, نہیں چھوڑیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے نا, کئی اسباب ہو سکتے ہیں. یہ کہ حلال پر اکتفا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جب تک بندہ حلال پر اکتفا نہیں کرے گا نا, یہ سچا پکا نمازی نہیں بن سکتا ہے, کیونکہ دل ہی نہیں لگے گا, اس کو نماز میں کوئی لذت ہی محسوس نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ نے کہا اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو پاک پر اکتفا کرو, کیونکہ آپ کا دل گندا ہوگا, گندی چیزیں کھائیں گے, حرام کھائیں گے, تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاتین علی الناس زمان لا یبال المرء مما اخذ المال ام من حلال ام من حرام. آپ نے پیشن گوئی کی ایک دور آئے گا کہ آدمی مال کو حاصل کرے گا اور اس سے بالکل یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ حلال ہے یا حرام. وہ دور چل رہا, ہو سکتا اور سنگین دور آ جائے کہ آدمی کو مال حاصل کرنا ہے اور اس کو بالکل یہ فکر نہیں ہوگی کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کہی ہے. صحابہ کرام تھے جن کے یہاں ایمان اور حرام یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا تھا, یعنی حرام کا تو مومنوں کے یہاں تصور نہیں تھا. آپ اندازہ لگائیں جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو آپ سنتے ہیں نا مدینہ میں شراب کی ندیاں بہ رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ اب ایمان ان کا تھا نا, تو ان کے یہاں ایمان اور حرام یہ تصور نہیں تھا کہ ہم مومن اور حرام کھائیں. ایسے دور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دور آئے گا, وہ کلمہ بھی پڑھے گا, عبداللہ بھی رہے گا, عبد الرحمن بھی ہوگا, مسلمان نام بھی رکھے گا, سب کچھ, شادی بیاہ کرے گا, نکاح پڑھوائے گا, جنازہ پڑھے گا, نماز بھی پڑھے گا, مگر مال حاصل کرے گا تو حلال و حرام کی فکر نہیں ہوگی. ایسا ہی چل رہا. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے
کہ ایک انسان کو جب مال سے اندھی محبت ہوتی ہے، دیکھو مال سے سب کو محبت ہوتی ہے، جو کہ صاحب نہیں مجھے پیسے سے محبت نہیں ہے، مجھے دنیا سے محبت نہیں، مال سے، تو یہ سب بیتو کی باتیں ہیں۔ اللہ نے دل کے اندر یہ محبت رکھی ہے، یہ رہے گی، لیکن اندھی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اندھی محبت ہوگی تو پھر آپ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرو گے۔ ہمارے یہاں کیا ہوگی؟ اندھی محبت مال سے ہوگی، بس مال چاہیے مال چاہیے مال چاہیے۔ پہچان کیا ہے؟ جب مل جائے نا تو ایسے سمیٹ سمیٹ کے رکھو، اور اگر خرچ ہونا تو دل دکھی۔ تو اندھی محبت جب ہو گئی مال سے تو یہ معاملہ ہوگا کہ مال آنے دو مال آنے دو مال آنے دو۔ پھر جب اندھی محبت ہوگی، حرام طریقے سے مال کھائیں گے، اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، کمائیں گے، تو ایسے لوگ اللہ کی عبادت حقیقت میں نہیں کر پائیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف الفاظ میں فرمایا کہ لوگوں ان اللہ طیب، یقین اللہ رب العالمین پاک ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، کہ اے لوگو اللہ پاک ہے، پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ صاف سی بات ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو پاکیزہ نہیں بنائیں گے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے، اپنے آمدنی پر غور و فکر نہیں کریں گے، تو یہ بات فکس ہے کہ آپ ورزنل دیندار نہیں بن پائیں گے۔ ہمارے یہاں دینداری کا تصور تو ہے کہ بندہ نماز پڑھ لے دیندار ہو گیا، داڑھی رکھ لیا دیندار ہو گیا، اچھی بات ہے، روزہ رمضان کے رکھے دیندار ہو گیا، حاجی صاحب بن گئے، یہ سب دینداری کی پہچان ہے اور ہے بھی۔ لیکن حلال و حرام کی جہاں بات آتی نا تو اچھے اچھے دینداروں کی دینداری کا پتہ چل جاتا ہے، اچھے اچھے لوگوں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، روزہ رکھنا بھی مشکل پڑتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنی بڑی مشکل کام ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقیقت میں آپ کی زندگی پاک ہو، صاف ہو، عبادتوں میں آپ کو لذت ملے، پابند ہو جائیں، تو ضروری ہے کہ آپ حلال و حرام کی تمیز کریں۔ اور اتنی خطرناک حدیث کے تعلق سے آگے ممکن ہے کہ بات آئے کہ حرام کھانے والوں کی تو کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ تہجد پڑھتے رہیں، اشراق پڑھتے رہیں، چاشت پڑھتے رہیں، اوابین پڑھتے رہو، جب صاف اصول ہے کہ حرام کھانے والوں کی عبادت اللہ قبول ہی نہیں کرتا، بلکہ یہاں تک ہے کہ وہ خانے کعبہ میں جائے نا اور رو رو کر وہاں دعائیں کرے، عبادت کرے، پھر بھی اللہ کو کوئی نہیں فرق پڑتا۔ اللہ کہتا بندہ تو ہمارے لیے وہاں چلا گیا، اور تجھے ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ صاف چیزیں تو کھا، پاک کھا، حرام چھوڑ دے، حلال ہی پر اکتفا کر، تو بندے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ صاف صاف بات ہے ایمان کی کمزوری۔ جب اللہ کا یہ اصول ہے روزی کا مالک میں ہوں، دوں گا تبھی ملے گی، نہیں دوں گا تو نہیں ملے گی، اور ملے گی کیسے؟ محنت کے ساتھ۔ ان چیزوں پر ایمان جب نہیں ہوگا نا تو پھر ہائے ہائے مال، ہائے مال، حال آنے دو، کیسے بھی آ رہا آنے دو۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، باقی بات انشاءاللہ اگلی درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔